دیگر خبریں شامل کریں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ترجمان پاک فوج نے پی ڈی ایم سے رابطوں کی باتیں مسترد کر دی ہیں. کہا پی ڈی ایم اور فوج کے رابطوں کے حوالے سے کچھ دنوں سے چیما گوئیاں کی جا رہی ہیں. اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے. کسی قسم کا کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا اور نہ ہی بیک ڈور چینل استعمال کیا جا رہا ہے. افواج پاکستان کا سیاست سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ قیاس آرائیاں کرنے والے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. بغیر ثبوت یا بغیر تحقیق کے کسی کو بھی اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کرنے والوں کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں اور دکھا دیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے, کون کس کو فون کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ ترجمان پاک فوج نے پی ڈی ایم سے رابطوں کی باتیں مسترد کر دیں. کچھ دنوں سے اس چیز کے بارے میں کافی چیما گوئیاں کی جا رہی ہیں. میں لیٹ می سے اٹ اگین, میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید اس بارے میں بات کی. میں ایک مرتبہ پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست کے ساتھ اس وقت نہیں ہے اور کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے. جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت کسی. وی ہیو آر ہینڈز فل. ہمارے پاس سیکیورٹی ریلیٹڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو دیکھنے کا بہت بڑا ایک فریضہ ہے جو ہم پوری طرح سے سر انجام دے رہے ہیں اور بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں کامنٹ کرنا, اس بارے میں بات کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے. سو اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے. جو بھی اس بارے میں کوئی کامنٹ کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں, دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے, کون کس سے بات کر رہا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ہیپننگ. سو آئی وڈ اگین ریکویسٹ that please don't drag the institution into this dialogue. اسی حوالے سے آج نیوز کے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. شوکت صاحب, انتہائی واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے, بالکل ملک میں یہ چیما گوئیاں ہو رہی تھیں, لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ رابطوں کی تردید کر کے کیا حکومت ایسا چاہ رہی تھی؟ کیا پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان کو بے چینی تھی جن کو یہ سنایا گیا ہے, یا پھر 2 دن پہلے 3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا عمران خان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ کے بڑوں کے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کے اس بیان کا ٹارگٹ آڈینس جہاں اپوزیشن ہے وہاں پر حکومت ہے یا صرف اپوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی بات تو خود پرائم منسٹر صاحب بھی کر جاتے ہیں. بار بار جب وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے, آپ نے نہیں سنا وہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں اس لیے مجھے فوج پسند کرتی ہے. پھر انہوں نے ایک بار کہا کہ آئی ایس آئی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ میری ٹیلی فون کالیں سنتے ہیں اور ان کو پتہ ہے میں ایماندار ہوں. تو وہ انکانشیسلی اپنی اسٹرینتھ بھی تو فوج کے ساتھ اپنے تعلق سے ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ترجمان کا یہ بڑا اچھا بیان ہے کہ ہم پروفیشنل ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور فوج کو نہ گھسیٹا جائے. آرمی چیف نے بھی 2-3 مرتبہ یہ بات کی کہ جو بھی حکومت ہوگی آئین کے تحت رہتے ہوئے فوج اس حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی ملک کی فوج اگر اپنی ہی حکومت کی بات نہیں مانے, رابطہ نہیں رکھے, لیکن جہاں تک سیاست ہے اس میں فوج کے بارے میں ریفرنس صرف ایک سائیڈ نہیں دیتی. ہر کوئی جس کو زیادہ لیجیٹیمیسی یا اپنی اسٹرینتھ شو کرنا ہوتی ہے وہ فوج کا نام لے کر بات کیا کرتے ہیں. تو سب کو ریفرین کرنا چاہیے سیاست میں فوج. بالکل شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آسمہ شیرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر پرسن. جی آسمہ شیرازی, اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ فوج کو سیاستدان ڈسکس کرتے رہے ہیں, فوج کے بارے میں ان کے بیانات بھی آتے رہے ہیں. آخر کار افواج پاکستان کو, آئی ایس پی آر کے ترجمان کو آج یہ کہنا پڑا کہ فوج کو
ना घसीटा जाए सियासत में? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा स्टेटमेंट है, बयान है ये DGISPR की जानिब से, और वो शायद इस वक्त की बात कर रहे होंगे, हाल की बात कर रहे होंगे, और जो इस वक्त PDM की तहरीक है उसके रेफरेंस में बात की जा रही होगी। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें माजी के अंदर अगर देखा जाए तो फौज का किरदार ना सिर्फ रहा है बल्कि बहुत वाज़ेह अंदाज में रहा है, जो कि विजिबल है, और उसमें मार्शल लॉ भी आते हैं, पीछे रह के भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, बहुत सारी जो PDM की जमातें हैं वो इस वक्त भी इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं या इल्ज़ाम दे रही हैं, और वो कहती हैं कि विजिबल है रहा है कि जो 18 के इंतखाबात से पहले की जो इन्वॉल्वमेंट थी और मैनेजमेंट थी उसके हवाले से इलेक्शंस की, तो एक पूरी हिस्ट्री और तारीख तो रही है। और अगर कहा जाए कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना घसीटा जाए तो इसके लिए अमली सबूत देने की ज़रूरत रहेगी, और एक शुकूक व शुबहात जो कि मौजूद रहे हैं हमेशा से और हैं भी, उसको किस तरह से दूर करना है ये अफवाज पाकिस्तान को ज़रूर सोचना है इसके ऊपर, और शायद इसी का इशारा वो अब दे भी रहे हैं, क्योंकि ये जो एक इंटरव्यू था ये का एक मखसूस ज़ाहिर के हालात में हुआ है और इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, तो इसको खुशामदीद कहना चाहिए सियासी जमातों को भी कि अगर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं कि अभी इस वक्त सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस जुमले को बहुत नोटिस करना चाहिए कि इस वक्त उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई हमारा अमल दखल नहीं है, तो इसको इसी तरह से लिया जाना चाहिए। और लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है कि जो माहौल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त जितनी भी सूरत हाल आपको नजर आती है, और खुद जैसे भी पराजा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बार बार जब ये कहती है कि हमारे पीछे अफवाज हैं, हमारे पीछे अदलिया है, हमारे पीछे इदारे खड़े हैं, तो उससे जाहिर है कि एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट जाता है कि आप के पीछे खड़े होने का मतलब ये है कि पूरी सपोर्ट है और हर तरह की सपोर्ट है। जाहिर है कि इस वक्त अदलिया के हवाले से भी और हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो अदलिया के ऊपर भी जा रही हैं, यानी वहाँ पे भी ऑर्डिनेंस आ रहे हैं या सदारती रेफरेंस वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो ये एक बहुत ही एक अजीब सा माहौल बन गया है। अच्छी बात है, इस पूरे स्टेटमेंट को इस वक्त में पॉजिटिवली लेना चाहिए, मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, और अगर अफवाज पाकिस्तान ये कह रही हैं, उनके तर्जुमान ये बता रहे हैं, पॉजिटिव जस्टिस है अफवाज पाकिस्तान का और इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन, हमसे गुफ्तगू करी थी। शौकत पराचा शरीक गुफ्तगू थे, आपका भी शुक्रिया।